حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مسلمانوں کا ایک لشکر رومیوں کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ بھی اس لشکر کے ایک سپاہی تھے۔ روم کے بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سے یہ کہہ رکھا تھا کہ اگر وہ مسلمانوں کو دیکھیں تو دھوکے سے گرفتار کر کے میرے پاس زندہ لائیں۔ چنانچہ رومی سپاہیوں نے دھوکے سے چند مسلمانوں کو گرفتار کر لیا۔ ان میں حضرت عبداللہ بن حذیفہ بھی تھے۔ مسلمان قیدیوں کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے حضرت حذیفہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں تمہیں ایک پیشکش کرتا ہوں، اگر تم اس کو قبول کر لو تو تمہیں رہا کر دیا جائے گا اور تمہیں بہت زیادہ نوازا جائے گا۔ وہ بات یہ ہے کہ تم عیسائی ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے بڑے وقار کے ساتھ فرمایا کہ یہ بات مجھ سے بہت بعید ہے کہ تیری بات مان لوں، مگر 1000 مرتبہ مر جانا مجھے عیسائی بننے سے زیادہ محبوب ہے۔ بادشاہ نے کہا، آپ مجھے بڑے سمجھدار آدمی لگ رہے ہیں۔ اگر میری دعوت قبول کر لیں گے تو میں آپ کو بادشاہت میں شریک کر لوں گا۔ ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں کا زیور پہنے ہوئے حضرت حذیفہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم تم اپنی ساری بادشاہت اور عرب کی ساری بادشاہت دے دو اور مجھ سے یہ امید رکھو کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے ایک پلک جھپکنے کی مقدار پھر جاؤں تو مجھے یہ گوارا نہیں۔ بادشاہ نے کہا، پھر میں تجھے قتل کر دوں گا۔ انہوں نے کہا، بڑے شوق سے۔ بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو سولی پر چڑھانے کا حکم دے دیا۔ جلاد نے پہلے ان کے ہاتھوں کے قریب تیر کا نشانہ لیا اور نصرانیت پیش کی، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اب اس کے پاؤں کے قریب کا نشانہ لو اور ان کو دین اسلام سے پھر جانے کی ترغیب دی، مگر انہوں نے پھر انکار کر دیا۔ بادشاہ کو حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو دین اسلام سے پھیرنے کی ایک نئی ترکیب سوجی۔ اس نے ایک بہت بڑی دیگ منگائی اور تیل ڈال کر آگ پر گرم کرنے کا حکم دیا۔ جب تیل ابلنے لگا تو ایک مسلمان قیدی کو اس ابلتے ہوئے تیل میں پھینکوا دیا۔ ان کا سارا گوشت جل کر راکھ ہو گیا اور ہڈیاں نظر آنے لگیں۔ اب بادشاہ نے پھر آپ کو نصرانیت کی دعوت دی، مگر آپ نے بہت زیادہ سختی سے انکار کیا اور اسلام پر ثابت قدمی کا اظہار کیا۔ جب بادشاہ ہر طرح سے مایوس ہو گیا تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو دیگ میں پھینکنے کا حکم دیا۔ جب انہیں دیگ کے قریب لے گئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے جب یہ منظر دیکھا تو خوش فہمی میں مبتلا ہو کر آپ کو دوبارہ اسلام سے پھر جانے کی ترغیب دی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، جس پر بادشاہ نے دریافت کیا کہ پھر رونے کی کیا وجہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے جواب دیا، جب میرے دل میں خیال آیا کہ آج تو اکیلا اس دیگ میں ڈالا جائے گا اور تیری روح نکل جائے گی، کاش میرے بدن کے بالوں کے برابر میری جانیں ہوتی اور آج ان سب کو اللہ کے راستے میں اس دیگ کی نظر کیا جاتا، تو اس حسرت پر مجھے بے اختیار رونا آ گیا۔ کوئی لالچ اور خوف ان کی استقامت میں لغزش پیدا نہ کر سکا۔ شاہ روم کو بڑی حیرت ہوئی، کہنے لگا، تم میرے سر کو بوسہ دے دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ فرمانے لگے، صرف مجھے نہیں، میرے ساتھیوں کو بھی۔ شاہ روم نے کہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے ان کے سر کو بوسہ دیا اور شاہ روم نے حسب وعدہ تمام مسلمان قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس بات کا معلوم ہوا تو آ کر حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کے سر کو بوسہ دیا۔